وائز کی کتاب میں ہم جائیں گے، بک آف ایکلیزیاسٹس، اور اس کے ہم چیپٹر 12 میں دیکھیں گے وائز کی کتاب ایکلیزیاسٹس، اور اس کا چیپٹر 12 اس کی پہلی آیت ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان میں مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے، جس روز گھر کے نگہبان تھرتھرانے لگیں اور زوراور لوگ ٹکڑے ہو جائیں اور پیسنے والے رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور جو کھڑکیوں سے جھانکتی ہیں دھندلا جائیں اور گلی کے کباڑے بند ہو جائیں، جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں، ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم اور خواہش مٹ جائے گی کہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والی گلی گلی پھرے، بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور کھڑا چشمہ پر توڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے کو ملے ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل باعث سب کچھ کہتا ہے، سب کچھ باطل ہے۔ بیسیکلی میرے زندہ یہ جو باعث ہے یہ سلیمان بادشاہ کا تخلص تھا، اس کا جو پوئٹک نیم تھا، ایک اور بھی تھے نام سلیمان بادشاہ نے اپنے آپ کو جو پوئٹری میں دیے، تو یہ جو بک ہے یہ بیسیکلی سلیمان بادشاہ نے لکھی، لیکن وائز کے طور پر، وائز جو ایکلیزیاسٹس جس کو کہتے ہیں، جس سے ورڈ کلیسیا میں نکلا، تو بیسیکلی کلیسیا میں جو واز ہوتا ہے، واز کرنے والا جو پریچر ہوتا ہے، خطیب جس کو کہہ سکتے ہیں، بیسیکلی یہ وہ ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے کہ اسرائیل کی جماعت کو حکمت کی باتیں سکھا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جوانی کے دنوں میں، جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد کرنا ہے، اور برے دنوں میں نہیں، بڑھاپے میں نہیں بلکہ جوانی کے دنوں میں۔ اور وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ that's the best time when you can give to the Lord، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں کہ جوان تو اپنی جوانی میں خوش رہے اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھ کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے تجھے خدا تجھ کو عدالت میں بھی لائے گا۔ تو ایسا کیوں کہتا ہے کہ جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو؟ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ this is the time when it's most unlikely کہ لوگ خدا کو یاد کریں، کیونکہ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے وہ منہ اور گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، انسان جب جوانی میں ہوتا ہے وہ اپنی سوچ اس کو جو ہے وہ سب سے بہتر لگتی ہے، انسان جب جوانی میں ہوتا ہے اپنی قوت کی وجہ سے اور اپنے اس قوت کے جو نشہ ہے یا جوش ہے اس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ I can change the world, I can move the world, I can do everything whatever I can۔ اس دن میں ایک کرکٹ کی کامنٹری سن رہا تھا، تو وہ کامنٹیٹر جو ہوتے ہیں عموماً وہ سارے پرانے کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائم پہ وہ کھیلتے بھی ہیں، تو وہ انگلینڈ کا پرانا کوئی کیپٹن تھا، تو اس سے وہ بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، تو کسی نے اسے پوچھا کہ جب آپ کھیلتے تھے تو آپ نے یہ سارا تب کیوں نہیں اپلائی کیا؟ تو کہتا ہے تب میں جوان تھا۔ اس نے ایک بڑی اچھی بات کہتا تھا تب میں جوان تھا، تو اب میں وائز ہوں، اب میں جو ہے وہ وزڈم سے بھرا ہوں، تب میں جوانی سے بھرا ہوا تھا، اور اگر میرے پاس یہ نالج تب ہوتا تو شاید میں دنیا کا سب سے بہتر جو ہے وہ کرکٹر بن جاتا۔ تو جوانی کے ایام میں جو ہے وہ یاد کرنا جو ہے وہ خداوند کے حوالے سے ہمارے لیے ایک مشکل ہے۔ فزیکل جو آپ کی جو کنڈیشن ہے، فزیکل جو تھاٹ پروسیس، اس میں انسان کو مشکل لگتا ہے، لیکن خدا کو سب سے زیادہ پسندی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جوانی کے اندر قدم رکھتے ہیں تو عموماً بچے جو ہے وہ اپنی وہ ٹیچنگ اور اسٹڈی کو فائنل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسکول میں سے کالج میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کریئر میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ چیزوں میں، ہم اپنے جو روزمرہ کی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ایمز جو ہوتے ہیں، ہماری جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، ہمارے جو ویژنز ہوتے ہیں، ہمارے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ایک جوان شخص یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی میں؟ اس نے کہا جی تو ایسے کر کے جیسا کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، تو خون نہ کر، قتل نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر، اور خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، جان، طاقت اور عقل سے مقدر۔ نے کہا جی میں تو کرتا ہوں یہ سب کچھ، لیکن اس نے یسوع نے کہا کہ تو ایسا کر کہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے ہو جا۔ تو وہ شخص نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کی پرائرٹیز جو تھیں وہ ڈفرینٹ تھی۔
اور بائبل میں دیر آر مینی ایگزامپلس کہ خدا جب چنتا ہے خدا آپ کو جوانی کے دور میں چنتا ہے کیونکہ یو آر بیسٹ سوٹیڈ فار گاڈس ورک وین یو آر ان دیٹ ایج. اور اس کی ایگزامپل میں دوں کہ جب سیمبل پیدا ہوتا ہے تو بائبل بتاتی ہے کہ حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بڑا رو رو کے ہیکل میں گئی اور اس نے جا کر خداوند سے اولاد مانگی. اس نے حتیٰ کہ اتنا وہ دکھی اور پریشان تھی کہ ایلی آیا تو وہ رو رہی ہے اور وہ بول رہی ہے لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی. تو اس کو لگا شاید یہ نشے میں ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی صبح صبح ہی کہڑے کام پہ گئے اسی عبادت چاہ رہے تھے نال نیچے پی کے آئے. تو انہوں نے کہا جی نہیں میں پی کے نہیں آئی, میں نشے میں نہیں ہوں, میں اپنے خداوند کے آگے اپنا دل کھول رہی ہوں. تو وہاں پر جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. آپ اگر فرسٹ سیموئیل میں کبھی پڑھیں جا کے, حنا نے خداوند سے ایک وعدہ کیا کہ اے خداوند اگر تو مجھے اولاد دے گا تو جو پہلا پھل ہے وہ میں تجھے دے دوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے جوانی کا ایام میں خداوند کے پاس. حنا بھی جوانی تھی لیکن اس نے وعدہ کیا کہ یہ جو بچہ ہے میں اسے تیرے والے کر دوں گا, I'll give it to you, اسے تو رکھ لینا. یہ کتنا زبردست وعدہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حنا کو یہاں پر میں باپ ابراہیم کے لیول پہ رکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی اور خداوند نے کیا کہا کہ اس کو تو میرے لیے قربان کر دو, کیونکہ وہ اس کے آنکھوں کا تارا بن گیا. تو ابراہیم جو تھا وہ ذرا خداوند کے کام کے والے سے تھوڑا بزی ہو گیا. خداوند نے کہا کہ اس بچے کو تو لے اور اس کو میرے پاس لے کر آ اور اس کو تو وہاں پر جہاں پر میں مقرر کروں گا تو اس جگہ پر جا کر قربان کر. کوہ موریا پر جہاں پر بعد میں وہ پہاڑ خریدا سلیمان بادشاہ نے, داؤد بادشاہ نے, اور وہاں پر ہیکل بنائی گئی, اسی جگہ پر جو ہے خدا نے کہا کہ جا کر اس کو قربان کر دے. اور باپ ابراہیم نے کیا کیا, اس بچے کو پکڑا, اس کو لے کر گیا اس لڑکے کو اور اس کو وہاں پر باندھا, لکڑیوں کے اوپر رکھا اور خدا کا ہاتھ بڑھا اور آسمان پر سے آواز آئی فرشتے کی کہ تو جو ہے اس کو تو روک لے, رہنے دے. اور خداوند نے جو ہے وہ اس بچے کی قربانی کو قبول کر لیا لیکن بچے کو قربان نہیں ہونے دی. ابراہیم نے اسحاق کو قربان کرنے کی جو کوشش کی. اور حنا نے بھی ایک سٹیپ آگے کیا. اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اگر تو مجھے اولاد دے دے, میں بے اولاد ہوں, میری جو سوکن ہے اس کے 5-6 بچے ہیں, میں بے اولاد ہوں, تو اگر مجھے اولاد دے تو میں کیا کروں گی کہ یہ میں خدا کی راہ میں دے دوں گی, خدا کے گھر میں خدا کے کام کے لیے یہ دے دوں گی. آپ امیجن کریں کہ ہم جو ہے کہ جب پرومس کرتے ہیں خدا سے کہتے ہیں خدا تو مجھے بلیس کر, جیسے بلیسنگ ملتی ہے کہتے ہیں کہ خدا تیرے کو تو بہت ہے, تینوں کی ضرورت ہے, اور تو میں اگے مانگا تھا, میرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں سی, میں تو اولاد کے بغیر تھی اور تو نے مجھے دے ہی دی ہے. وہ مکری نہیں اپنی بات سے. اور اس نے کیا کیا کہ ایونچولی اور جب وہ دودھ چھڑانے والا ہوا تو اس نے خدا کے گھر میں اس کو جا کر ایلی کاہن کو دے دیا. یہاں پہ ابھی بھی کئی بچے جو ہیں وہ بڑے چھوٹے ہیں. اس بچے کی ایج سمجھنے سے بھی تھوڑا چھوٹا ہی تھا. عموماً پرانے دور میں بچے 1 یا 2 سال تک ہی دودھ پیتے, 2 یا 3 سال, تو یعنی کہ وہ بہت چھوٹی عمر کا ہی تھا. اس کو جا کے اس نے خدا کے گھر میں دے دیا. اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کے پھر اور بیٹے بیٹیاں ہوئے, 5 بچے خدا نے اس کو اور دیے, بیکاز شی کیپٹ دا پرومس. اور اس نے اپنی جوانی میں خدا کو یاد کیا اور اس بچے کو اس کی جوانی میں خدا کو دے دیا. ایک جگہ پر ہم گئے عبادت کے لیے, اور یہ بڑی اچھی ہمارے کلیسیا کی جو ہے وہ ریت ہے کہ بچے جو ہے وہ آ کر کلام کو پڑھتے ہیں. میں ابھی رات تھا کہ چھوٹی سی بچی نے جو ہے وہ زبور 23 کا پورا مطالعہ کیا اور اس نے اس کو یاد. اور بھی بچے ہیں جن کو جو ہے بائبل کی بہت ساری ورسز جو ہے زبانی یاد ہیں. یہ بڑی اچھی روایت ہے. یہ دوسری جو قومیں ہیں ان میں بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ ریوائز کریں, آپ جو ہے اس چیز کو میمورائز کریں, کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے, بائبل یہ بتاتی ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس کو چلنا ہے. بوڑھے کی نہیں لکھا ہوا, اس کو یہ نہیں لکھا کہ بندہ کوئی بڑی عمر کا ہوگا, لکھا ہے کہ لڑکے کی جب وہ چھوٹا ہے, when he is a boy. اور یہ گرل پہ بھی بات ہوتی ہے کیونکہ بائبل میل پرسپیکٹو میں ایسے لکھی کئی باتیں لکھتی ہے. بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے, لکھا ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا, اس سے نہیں ہٹے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ گیا, وہاں پہ عبادت رکھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بچے نے سارے 5 ہوتے چلے, بیٹا اوپر جا کے ویڈیو گیم کھیلو. تو میں کہا جی آپ نے بچوں کو اوپر بھیج دیا ہے اور ہم عبادت کرتے, کہتے جی ڈسٹرب بہت کر دیں. تو میں بڑا حیران ہوا. تو یہ ان کا وتیرہ تھا. تو آپ خود سوچیں کہ وہ بچے جو ہیں کل کو جب نسل آگے بڑھے گی, ماں باپ نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا کہ جی عبادت سے بیٹھے نے, بچے جو ہے ویڈیو گیم والے نکلے, وہ خدا سے نہیں قریب ہوں گے, وہ کال آف ڈیوٹی سے قریب ہوں گے, وہ اور طرح کے کیریکٹرز کے ساتھ قریب ہوں گے. ایک اور فیملی میں گیا, میں نے ان کو کہا جی یہ بچے کوئی بائبل کے والے سے, جیسے یہ بچوں نے سیکھا ہوا ہے,
تو میں نے کہا آپ کے بچوں کے پاس بائبلز ہیں؟ کہتے جی ابھی بڑے نہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی، تو بائبل ان کو لے کے دیں گے جب تک تھوڑے بڑے ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب وہ چائے سے شروع ہوگی تو انہوں نے کہا دیکھنا ہے تمہیں ڈائلاگ سنائے گا۔ اس نے سارے فلمی ڈائلاگ جو نا 5 6 10 کیریکٹرز کے اس نے سنائے، اس نے پورے لمبے یاد کیے ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں کہ یہی بچہ اگر یہ ڈائلاگ سیکھ سکتا ہے تو کیا کلام مقدس کی بات نہیں سیکھ سکتا؟ کیا خدا کی بات نہیں سیکھ سکتا؟ The thing is کہ this is our decision and اور خدا کے جو لوگ ہیں، جو ہم سب جو لوگ ہیں خداوند کے لوگ ہیں، ماں باپ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اور آئی تھنک کہ being a parent is one of the most responsible jobs، کیونکہ خدا نے روحیں آپ کے حوالے کی ہوئی ہیں، یہ ننھی روحیں ہیں نا، یہ روحیں جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، یہ خدا کی راہ پر چلیں گے کہ برائی کی راہ پر چلیں گے، یہ معاشرے میں جو ہے وہ اچھائی کا کام کریں گے یا پھر ایونچولی کرمنل بن جائیں گے۔ یہ ماں باپ کا جو ہے یہ فرض ہے۔ مجھے یاد ہے میری امی نے بچپن میں ایک سٹوری سنائی، ایک لڑکا جو تھا وہ ینگ یعنی جوان لڑکا تھا، تقریباً 20-25 سال کا ہوگا، تو اس نے قتل کر دیا اور ڈاکہ شاکہ مارا، اس کو لے کے عدالت میں سزا ہوئی، تو اس کی فیملی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو جج نے اس کو سزائے موت سنا اور اس کو کہتے جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ نے کہا جی میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کے نا کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ماں کو بلایا انہوں نے اٹھ کے، تو جب وہ آیا تو اس نے اس کا کان جو ہے نا بائٹ آف کر دیا، یہ ایکچولی اس نے اس کو گریب کیا کیونکہ ہاتھ تو بندھے ہوئے اور کان اس نے کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو مر رہا ہوں لیکن میں نے اس لیے یہ کیا کہ جب میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، جب میں چیزیں لے کر آ جاتا تھا تو یہ مجھے انکریج کرتی تھی، یہ لاڈ ہی بہت کرتی تھی، میں پیارا ہی بہت تھا کہ یہ اس چیز کو اگنور کرتی تھی، اور یہ مجھے کہتے چلو بڑا ہوئے گا تو سمجھے گا، بڑا ہوگا تو سمجھے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ بڑا ہو کر نہیں سمجھا، وہ اس کی نیچر کا حصہ بن گیا۔ It became part of his nature. He started thinking that it is normal to do that. تو کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لاڈ اور پیار میں بچے کو وہ کرنے دیتے ہیں جو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے گا، لیکن ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ خدا کی پہچان جو ہے وہ بچپن میں ہی ہونی چاہیے۔ سیمبل کی مثال پہ واپس آتے ہیں، بہت بڑا نبی خدا کا، تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کے ساتھ جپی ڈال کے سوتا ہوتا تھا، وہ عہد کے صندوق کے پاس سوتا تھا۔ عجیب بات ہے نا کہ ایک ناپاک شخص نے عہد کے صندوق کو ہاتھ گیا، وہ مر گیا، اور جب وہ بیل گاڑی پر لا رہے تھے، لیکن یہ لکھا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کے پاس ہوتا تھا اور خدا کو وہ پسند تھا۔ اور ایک ٹائم آیا کہ خدا نے اس کو پکارا اور خدا نے کہا سیمویل، تو اس کو لگا کہ ایلی پکار رہا ہے، پھر وہ بھاگ کے گیا ایلی کے پاس، کاہن کے پاس، اس نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں پکارا، پھر وہ سو گیا، پھر عہد کے صندوق کے پاس پھر اس نے پکارا، خدا کی آواز آئی اور اس نے پھر بھاگ کے گیا۔ تیسری دفعہ جب جاتا ہے تو ایلی کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی خدا اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب دوبارہ آواز آئے تو کہنا کہ اے خداوند فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ اور سیمویل کے نام کا مطلب ہی شمائل ہے، مینس کہ the God has heard، اور وہ خداوند کی آواز کو سنتا تو تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں تھا، اس وجہ سے خدا اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ So it's our duty and our responsibility to keep the kids in God's presence, and then it's God's word and promise کہ وہ پھر ان بچوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کو کمیونیکیٹ کرے گا، لیکن کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری میں بٹھانا ہے ان کو۔ دوسرے مذاہب میں یہ کانسیپٹ اتنا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے ہر ایک کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ a lot of us has experienced God's communication through different things۔ خدا کی آواز کو سنا ہے خوابوں کے ذریعے، رویا کے ذریعے، ویژن کے ذریعے، کلام کو پڑھتے ہوئے، اینڈ through other means۔ لوگ آ کے پروفیسی کے ساتھ آپ کو بات کرتے ہیں، ورڈ آف پروفیسی آتا ہے، ورڈ آف نالج جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی طرف سے آتا ہے۔ We all have experience because our God is a living God۔ یوسف کی مثال دیکھ لیں، موسیٰ کی مثال دیکھ لیں، یہ سب نوجوان تھے، اور یسوع مسیح ناصری کی مثال دیکھ لیں۔ He was only 30, he was only 12 when he started sharing the gospel، اور اس نے جا کر بڑے بڑے جو ہے وہ اس وقت کے اسکالرز نے، ریبائز کے درمیان بیٹھ کر خداوند کی ہیکل میں بات کی۔ And he was 30 when he started preaching the gospel and he started preaching the word of kingdom of God۔ خداوند جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ So it's our decision کہ ہم ان کو کیا لے کر چلنا ہے۔ لکھا ہے کہ واپس چلیں گے سائد میں، لکھا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ برے دن نہیں آئے، برے دن ابھی تک نہیں آئے۔ لکھا ہے کہ جس روز گھر کے نگہبان تھر تھرانے لگیں۔ آپ کو کوئی جو ہے وہ اٹیک کرے تو آپ کون سے اپنے
जो है बॉडी के हिस्से से आप डिफेंड करेंगे फर्स्ट? हाथों के साथ। घर के निगहबान कौन है? आपके हाथ। सुलेमान बादशाह कहता है कि अभी घर के निगहबान थरथराने नहीं लगे। आपको पता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ जो है वो कांपने शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ मेडिकल कंडीशन, लेकिन वो ग्रिप नहीं रहती, वो आपकी कुव्वत नहीं रहती। आप अपनी निगहबानी नहीं कर सकते, आप खुदा के गले के और खुदा के काम की निगहबानी कैसे करेंगे? Every single person that is born in a Christian family comes with a covenant and God's responsibility as an evangelist. हालेलुया। हम में से हर एक शख्स को खुदा ने जो है वो इस काम के लिए मसला और मखसूस किया। अभी ये जो यहाँ पर होगा, जो क्रिश्चनिंग की या जो डेडिकेशन की जो सेरेमनी होगी, वो इसी काम के लिए। When the whole church, the community and the parents will decide that I will promise in God's presence कि ये बच्चा जो है या ये बेटी जो है, इसको हम खुदा की राह पर चलाएंगे, इसको हम नेकी की तरकीब करेंगे, इसको हम खुदा के घर में लेकर आया करेंगे और इसको हम खुदावंद के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। लिखा है कि जब घर के निगहबान थरथराने लगे, मीन्स के हाथ जो है आपके वो कांपने वाले हो जाएं, आपके हाथों में कुव्वत ना रहे। बाइबल हमें बताती है बिफोर दैट हैपेंस वी मस्ट प्रेज गॉड। और आपको पता है कि हम अभी गीत भी गा रहे थे, हमें अपने हाथों को उठाना है खुदा। प्रस्तिश के लिए भी हाथ ही यूज होते हैं, प्रस्तिश के लिए भी, खुदावंद के जलाल के लिए भी हाथ ही यूज होते हैं। इट बिकम यूजलेस व्हेन लोग अमूमन जो है पुराने दौर के लोगों में ये बात थी कि जी अजय खुदा करने का टाइम नहीं है, तो कोई कहे कि दो आएगी टाइम, वो जी बिस्तरे ना लग जाएंगे फिर खुदा करने का टाइम है। वो गलत बात है। वो तो भाई आप अपनी वो कहते हैं ना कि भागते हुए आपको चाहिए कि अब लंगोटी भी नहीं मिल जाए, ठीक है ना, मैं जा ही रहा कोई नहीं, मैं खुदा भी याद कर। लिखा है कि जोरावर कुबड़े हो जाएं। जोरावर क्या है? आपकी कुव्वत जो है आपकी कमर में है, आपकी बैक में। दैट्स योर स्ट्रेंथ, यू स्टैंड अपराइट। और लिखा है कि जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं, अभी वो वक्त नहीं है। और लिखा है कि पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि थोड़ी हैं। कौन से हमारे जिस्म का हिस्सा है जो पीसता है चीजों को? हमारे दांत, हमारे फेस की बात हो रही है। लिखा है कि जब पीसने वालियां रुक जाएं, ऑब्वियसली ये इस पार्ट ऑफ द प्रोग्रेशन हमारी जिंदगी में के ये काम आता है कि हमारे दांत और ये जो अज़ा हैं जवाब देने लग जाते हैं। जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं। आपको पता है कि एक औरत जो थी वो यीशु के पास आई और वो कई सालों से कुबड़ी थी, यीशु ने उसको शिफा दी। वो बनी इसराइल की जो है वो तस्वीर थी, क्योंकि जब इंसान जो है वो खुदा के जरिए में नहीं झुकता, अपराइट नहीं होता, और वो खुदा के जरिए में वो वैसे दुनिया के आगे झुक जाता है। सो कुबड़ापन जो है वो गुलामी की निशानी है। कमजोरी जो है, निगहबान के थरथराना जो है, ये बेसिकली लैक ऑफ वर्शिप की, लैक ऑफ स्ट्रेंथ की जो है वो निशानी है। और पीसने वाले रुक जाए। फिजिकल लेवल पर तो ये है कि दांत सारे जड़ जाए और इंसान जो है वो बुढ़ापे में चला जाए। लेकिन कलाम के बारे में लिखा है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। खुदावंद के कलाम को जब हम पीसते हैं, जब हम उसको जिगाली, बाइबल में क्या लिखा था कि कौन से जानवर पाक हैं? जो जिगाली करते हैं और जिनके पांव चिरे हुए हैं। मीन्स के जिनका चाल चलन जो है, इंसानों में भी यही दो चीजें ना, जिनका चाल चलन खुदा के पास है। जिगाली मीन्स जो खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, खुदा के कलाम पर जो है वो गौर करते हैं, खुदा के कलाम पर वो जो है वो अपने आप को लेकर जाते हैं और उसके अंदर गहरे में लेकर जाते हैं और उस पर ध्यान करते हैं, उसको गौर से समझते हैं। और लिखा है कि जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाए। ये आंखों की बात हो रही है, जो खिड़कियों से झांकती हैं। मीन्स कि हमारी आंखें जो है, हमारा विजन जो है वो खत्म हो जाता है। अंधापन किस चीज को जाहिर करता है कि व्हेन यू कांट सी देयर इज नो लाइट। और अंधेपन का इलाज क्या है? कि लिखे कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सो आंखों से जो झांकती हैं, जब तो आपकी जिस्मानी आंखें जो है वो खराब होना शुरू हो जाए, आपकी रूहानी आंखों के भी जहां पर ये बात हो रही हो। एक एग्जाम्पल है, इसहाक की बात हो रही है। बाइबल में लिखा है कि उसकी आंखें जो थी वो दो बंदों की बात हुई। एक इसहाक के बारे में लिखा है कि उसका विजन जो था वो चला गया, और दूसरा सैमुएल के साथ कौन था? एली था। बाइबल में लिखा है कि एली का विजन भी जो था वो चला गया। वहां पर वो स्पिरिचुअल बात हो रही थी, क्योंकि एली के बच्चे भी जो थे वो क्या करते थे कि हैकल में वो गंद डालते थे, वो बुराई करते थे, बुराई जनाकारी, और वो क्या करते थे कि वो लालच करते थे, चोरी करते थे, सारा कुछ करते थे। और लिखा है कि एली की आंखें जो थी वो बंद हो गई, अंधापन का शिकार हो गई। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसहाक का था, क्योंकि इस्माइल और याकूब के अंदर जो है, सॉरी, ईसाऊ और याकूब के अंदर जो है इसहाक डिफाइन नहीं कर सका।
عیساؤ جو تھا اس کو اسحاق پسند کرتا تھا کیونکہ وہ شکار کر کے گوشت لاتا تھا, وہ چھینا جھپٹی کرتا تھا اور وہ ڈاکے مارتا تھا, چوری چکاری کا کام کرتا تھا. اور یعقوب جو راست باز تھا خدا کا, وہ خدا کے نبیوں میں سے تھا, اس کو اسرائیل کہا گیا, تو وہ خدا کی راہ پر چلنے والا. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اسحاق جو تھا وہ اس کو زیادہ پسند کرتا تھا. اس نے چونکہ روحانی طور پر اپنی آنکھیں بند کر لی تو جسمانی طور پر بھی اس کا امپیکٹ ہوا. تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کھڑکیوں سے جھانکتے ہیں دھندلا جائیں. جب ہم گناہ کی زندگی میں بہت آگے چلے جائیں گے تو پھر ہماری روحانی اور جسمانی آنکھیں بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گی. اور لکھا ہے کہ گلی کے کواڑے بند ہو جائیں, چکی کی آواز دھیمی ہو جائے. ہمارے کانوں کی بات ہو رہی ہے. گلی کے کواڑے مینس کے جو ہماری آوازیں پڑ رہی ہیں, لکھا ہے کہ انسان چیڑے کی آواز سے چونک اٹھے. یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ہمارے کان جو ہے وہ سننے والے نہ رہیں, چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو. بہرے پن کی یہ بات ہے. اور لکھا ہے کہ نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں, مینس کے بزرگ ہو جائیں. آپ کی جو ہے وہ گلا آپ کا ساتھ نہ دے. اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز بھی امپیکٹ کرتی ہے. مینس کے یہ سب چیزیں جو ہیں جوانی کے عالم میں کیوں خدا نے کہا, بیکاز all of us like physically, spiritually, mentally and soulish way میں ہم سب اس وقت خدا کے کام کے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور لکھا کہ جب چڑھائی سے ڈالیں, مینس کہ ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ جواب دے دیں. دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلنے, لیکن بادام کے پھول وائٹ کلر کے ہوتے ہیں, یہ آپ کے بالوں کی سفیدی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے. ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو, مینس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی لگنی شروع ہو جائیں. خواہش مٹ جائے, مینس کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں. اور لکھا کہ انسان ابدی مکان میں چلا جائے. ماتم کرنے والے گلی گلی پھرے, مینس کہ ٹائم آف گوئنگ انٹو دی نیکسٹ لیول, رحلت کرنے کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ جائے. چاندی کی ڈوری جو ہے وہ کھولی جائے, جو سلور سٹرنگ ہے, جس کو آپ کی روح اور آپ کے بدن کے درمیان ایک جو دھاگا ہے جس کو آپ جو آپ کو پکڑے ہوئے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. As soon as your spirit leaves, your body is left behind. اور لکھا ہے کہ خاک سے جا ملے جس طرح آگے کو ملی ہوئی تھی. روح خدا کے پاس جاتی ہے جسے اس نے دیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, this is the time to decide. اولاد والے اولادوں کو جو ہے وہ خدا کی راہ پر چلائیں. ہم جب جوان ہیں, ہم سب اس وقت قوت میں ہیں, ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو کمٹ کریں, پرومس کریں. اور کیسے ہم اپنے خالق کو یاد کر سکتے ہیں کہ when we put God in the first place in our life. ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو خدا نے ملتی ہیں, ہماری جابس ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے جو ہے وہ لائف کی جو باقی چیزیں ہیں, گھر ہے, یہ وہ. لیکن above everything there is only one person that takes that place in the central stage. اور وہ تخت پر جو بیٹھنے والا ہے وہ زندہ خدا کی ذات ہے. ہاللیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کلام مقدس ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتا ہے. there are so many examples. God wants you right now. ابھی وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمٹ کریں اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کریں. اینڈ دین یو ول سی کہ خداوند آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا, خداوند آپ سے بات کرے گا, خداوند آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, خداوند آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا, خداوند اپنی بادشاہی کی برکتیں آپ کو دے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں شامل کرے گا. ببلیکل فیتھ اینڈ کرائسٹ جو ہے دیٹس آور ہوپ. اور ہمیں پتہ ہے وی کین with confidence سے, جیسے مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں گئے. We can say کہ we are for sure going into heavens, اور ہم خدا کی جنت میں, اس میں فردوس میں ہم جائیں گے کیونکہ ہماری قیمت ادا کی جا چکی ہے. God has paid for our sins, اور ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. آئیے کمٹ کریں اپنے آپ کو, ہم سروں کو جھکائیں گے خدا ان کی حضوری میں.